رک جائیے، ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں، چند منٹ میری باتوں کو سنیں۔ اللہ و رسول کی باتوں پر آپ نے اگر غور کیا، عمل کرنے کی کوشش کی تو دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میری باتوں کو چند منٹ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور سے سنیں۔ آج ریاکاری دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اس پر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کروں گا۔ پہلے درود شریف پڑھ لیجئے گا جو جہاں سے سن رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و سراج منیرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم رزقنا حلالا طیبا واسعا فإن خیر الرازقین۔ لی خمسۃ عطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ حضرات گرامی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی وقت بہت قیمتی وقت ہے، لیکن اللہ و رسول کے لیے اگر آپ 3 سے 4-5 منٹ بھی نہیں نکالیں گے تو پھر یہ ہماری زندگی کیسی زندگی؟ فضول باتوں میں، ادھر ادھر دکانوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دوسرے کے گھروں میں، دوسرے کے بازار گاؤں میں، ادھر ادھر ہمارا آپ آسانی سے گھنٹوں گھنٹہ نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ و رسول کی باتوں کے لیے کیا 2-4 منٹ نہیں ہے؟ سنیے میری باتوں کو ریاکاری کے بارے میں، اور اپنے دوست احباب تک ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو چکی ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہے تب تو بیکار ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، اگر آپ اس نیت سے حج کریں گے لوگ مجھے حاجی صاحب کہے تب تو پھر بیکار ہے۔ آپ عمرہ شریف کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال و زر سے نوازا ہے، دولتیں دی ہیں، آپ عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دولت مند کہے، پیسے والے کہے تو پھر تب تو بیکار ہے۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اگر یہ نیت ہو کہ لوگ کہے کہ یہ پرہیزگار آدمی ہے، متقی ہے، تسبیح پر تسبیح پڑھتے ہیں، اگر آپ کی سوچ میں یہ ہو، دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ لوگ مجھے پرہیزگار کہے، متقی کہے، تب تو پھر بیکار ہے۔ ریاکاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو دکھانا مقصد اس لیے ہوتا ہے تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ کرنے لگ جائیں، لوگ ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو، لوگ بیدار ہو جائیں اور خود بھلائی کرنے لگے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ چھپانا مقصود ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو اللہ و رسول کی رضا کے لیے، دنیا دار سے محبت نہیں، اللہ و رسول سے محبت ہے۔ اللہ اگر میری عبادتوں کو، نمازوں کو، بندگی کو، تسبیح و تحلیل کو، ذکر اذکار کو قبول کر لے تو پھر یقین جانے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن اگر ریاکاری کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی اس زمین پر ایسے لوگ ہیں جو ایک بار نہیں 10 بار عمرہ شریف کر لیے، 20 بار عمرہ شریف کر لیے اور فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے 25 بار عمرہ کیا ہے، 10 بار عمرہ شریف کیا ہے، لیکن ان سے توفیق یہ نہیں ہوتی کہ کوئی پڑوسی میں، رشتہ دار میں یا گاؤں میں یا ان قریب میں سے کوئی غریب اگر دروازے پر آ جائے تو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو بھائی ہم ایک عمرہ شریف کا پیسہ ان غریبوں کو دے دیں۔ ایک عمرہ شریف کا پیسہ 1 لاکھ روپے اگر آپ خرچ کرتے ہیں، وہ 1 لاکھ روپے اگر آپ 10 غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، اور یا کوئی دکان غریب جن کے گھروں میں کوئی سہارا نہ ہو، چھوٹا دکان ہی اگر 10,000 کا ڈال کے دے دیں گے، مثلا چھوٹی موٹی چیز ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انما الاعمال بالنیات
نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نے 10 کو یہ دکان ڈال کے دے دیا تو آپ کو عمرہ شریف کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن نہیں، بس لوگ واہ واہ کے لیے، لوگ واہوائیت کے لیے، لوگ مجھے عمرہ کرنے والا کہے، لوگ مجھے پیسے والا کہے، لوگ مجھے دولت مند کہے، لیکن کہاں اپنے پڑوسی میں دیکھتے ہیں، رشتہ دار میں کہاں دیکھتے ہیں؟ بھوکے کتنے لوگ ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کے لیے کھانا حرام ہے کہ ان کے پڑوسی میں کوئی بھوکا رہے، لیکن یہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ مسلمانوں ہوش میں آؤ، 50 مرتبہ عمرہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی بار عمرہ کرو، ایک ہی بار حج کرو، غریبوں کی مدد کرو گے نا تو اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔